اللہ 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 الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان ہے قرآن کریم کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 7 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں، اور اس کی جو 2 آیات ہیں وہ مکے کے علاوہ کسی اور مقام پر نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام ابراہیم رکھنے کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد اور وہ جس جگہ جس شہر کو انہوں نے آباد کیا اس شہر کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں۔ اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اللہ رب کریم کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، ان تمام چیزوں کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کفار کی مذمت کی گئی، ان کے کفر کی مذمت کی گئی۔ اسی طرح کلمہ پاک کو ایک خوبصورت اور پاک درخت سے تشبیہ دی گئی، اور گندی بات کو برے کلمے کو خبیث درخت کے ساتھ مشابہت دی گئی۔ اس کے ساتھ صالح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے جو انبیاء تھے ان کی قوموں کا ذکر بھی ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ جب اس سورت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، وہاں پر اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، شدید ہے۔ تو یہاں پر نعمتوں کے بڑھنے کا قرآنی نسخہ اللہ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ شکر ہم ادا کریں گے تو نعمتیں ہماری بڑھا دی جائیں گی، اگر ہم ناشکری کریں گے تو نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، کہ جو شکر ادا کرے گا اس کو اضافہ ملے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو وہ نعمتوں سے محروم ہوگا۔ پھر مزید فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر مزید فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، انہیں بیان کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے، اور اللہ کی نعمت کو بیان نہ کرنا، اس کا ذکر نہ کرنا، یہ ناشکری ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل کو ایک دعا سکھائی ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میں تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیرے اچھے طریقے سے تیری عبادت کرنے پر تیری مدد چاہتا ہوں۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ہمیں اپنی ہر نماز کے بعد اس کو معمول ہمیں بنانا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شکر ادا کرے گا اس کی نعمت میں اضافہ ہوگا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، یعنی بطور عذاب اللہ اس کی نعمت کو اس کے لیے عذاب بنا دے گا۔ اس کے بعد مزید جب آگے چلتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہاں پر ذکر ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، رزق والا شہر بنا۔ اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ مکہ مکرمہ۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک ویرانے میں، ایک بالکل جنگل میں، بیابان میں چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو سوار کر ایک
اس زمین پر پہنچے جہاں پر آج مکہ مکرمہ ہے، وہاں پر ان دونوں کو چھوڑ کر آپ جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی کہ آپ ہمیں یہاں تنہا ویرانے میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب 3 بار حضرت ہاجرہ نے سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا، جو تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت ہاجرہ کو اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا کہ اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں تو اللہ ہمیں ہلاک و برباد اور رسوا ہمیں نہیں کرے گا۔ تو اس مقام پر حضرت ابراہیم نے انہیں کچھ کھانے پینے کا سامان بھی دے دیا تھا، لیکن چند دنوں کے بعد وہ کھانے پینے کا سامان جب ختم ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیر خوار بچے تھے، کم سنی کی حالت میں تھے اور بھوک کی پیاس کی شدت سے آپ اپنی ایڑیاں جو ہے وہ رگڑ رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ کو ان کا اس طرح سے معاملہ جو تھا وہ برداشت نہ ہوا، تو آپ جو ہے وہ صفا مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں ان پر آپ دوڑی اور 7 چکر آپ نے دوڑ کر لگائے پانی کی تلاش میں۔ تو اللہ رب کریم کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس صفا و مروہ پر دوڑنے کا جو عمل ہے اس کو حج اور عمرے کے اندر ایک خاص رکن بنا دیا۔ جب 7 مرتبہ دوڑنے کے بعد پانی نظر نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس اپنا پر مارا، تو قدموں سے جو ہے وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا جس کو ہم زمزم کہتے ہیں۔ زمزم جو ہے وہ سریانی زبان میں زمزم کا مطلب ہے رک جا رک جا۔ حضرت ہاجرہ نے جب دیکھا پانی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو آپ نے فرمایا زمزم رک جا رک جا، اور اس کے درمیان جو ہے وہ آپ نے ارد گرد اس کے ایک باؤنڈری کھینچ دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آپ زمزم نہ فرماتی تو وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ تو آج بھی جو ہے وہ زمزم جو ہے وہ دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ہی اس کی سپلائی پہنچتی ہے۔ جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو بطور تبرک وہ پانی وہاں ملتا ہے، اور کئی لوگ وہاں پر جا کر زمزم پیتے ہیں، چہرے پہ لگاتے ہیں، تبرک کے لیے اپنی فیملی کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اور زمزم کی یہ برکت ہے کہ اس کو جس نیت سے ہم پئیں گے، جو جائز دعا ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تعمیر کی، کیونکہ طوفان نوح کے وقت مکہ مکرمہ جو تھا، مدینہ جو خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی اس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نشانی بتائی کہ یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہاں پر تعمیر کی، مکے کے لیے، مکے والوں کے لیے امن کی اور رزق کی فراوانی کی دعا کی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جو پورا شہر ہے اس کے اندر امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے، اور رزق کی اتنی فراوانی ہے کہ جو رزق وہاں ملتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی کونے میں نہیں ملتا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی۔ پھر آپ نے مزید دعا کی کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے بچا، مجھے اور میری کچھ اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، اے اللہ مجھے، میرے والدین کو اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ نماز کے قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی، تو یہ جو دعا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو ہمیں اس دعا کو نماز کے علاوہ بھی اپنی دعا میں شامل کرنا چاہیے۔ اور پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے غم سے نجات کا ایک حدیث کے اندر جو نسخہ بیان کیا گیا ہے ہم نے وہ بتایا تھا۔ اگر آپ اس نسخے کو سننا چاہیں تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ہماری اسلامک ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔